آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جن کا نام تاریخ میں ہمدردی اور ہمت کی ایک علامت بن چکا ہے: فلورنس نائٹنگیل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی غیر معمولی زندگی اور کام پر روشنی ڈالتا ہے، جس نے نہ صرف ان گنت جانیں بچائیں بلکہ آپ کہہ لیں صحت عامہ کے پورے شعبے کا رخ ہی موڑ دیا۔ آج اس گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم جانیں کہ فلورنس نائٹنگیل کون تھیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر وہ کون سی تڑپ تھی جس نے انہیں ایک آرام دہ زندگی چھوڑ کر اتنے مشکل حالات میں دھکیل دیا۔ انہوں نے ایسا کیا مختلف کیا، اور ان کے کام کے وہ کون سے پہلو ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں؟ اور ہاں، وہ مشہور لقب چراغ والی خاتون یا لیڈی ود دا لیمپ، یہ کہاں سے آیا؟ اور اس وقت نرسنگ کو معاشرے میں کیسا سمجھا جاتا تھا، یہ پہلو بھی دلچسپ ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یقیناً فلورنس نائٹنگیل کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب گہری ہمدردی، غیر متزلزل عزم اور آپ کہہ لیں عملی ذہانت اکٹھے ہو جائے نا، تو بظاہر ناممکن نظر آنے والی تبدیلیاں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اصول آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں ان کی پیدائش اور ابتدائی زندگی سے۔ فلورنس نائٹنگیل 1820 میں انگلینڈ کے ایک انتہائی امیر اور باے اثر گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین سماجی طور پر بہت نمایاں تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ فلورنس بھی اسی طبقے کی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک آرام دہ پرتعیشی زندگی گزاریں، اچھی تعلیم، سماجی تقریبات اور پھر کسی اچھے خاندان میں شادی، یہی سب۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ فلورنس کے اندر شروع سے ہی کچھ مختلف تھا۔ انہیں پارٹیوں وغیرہ سے زیادہ دلچسپی تھی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، خاص طور پر بیماروں اور غریبوں کے حالات جاننے میں۔ وہ اکثر سوچتی تھیں کہ کیا ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی آرام دہ زندگی ہے یا کچھ اور۔ یہ خیال کہ انہیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ ان کے ذہن میں یوں سمجھیں جڑ پکڑنے لگا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، خاص طور پر اس دور میں اور اس طبقے کی خاتون کے لیے۔ یہ ایک طرح کی اندرونی کشمکش تھی، معاشرتی توقعات اور اپنی ذات کی پکار کے درمیان۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو یہ احساس اور پختہ ہو گیا، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کے خاندان اور شاید پورے معاشرے کو حیران کر دیا۔ انہوں نے نرس بننے کا فیصلہ کیا۔ نرس بننے کا؟ اچھا۔ جی، آج ہمیں یہ فیصلہ شاید اتنا بڑا نہ لگے، لیکن 19ویں صدی کے وسط میں انگلینڈ میں نرسنگ کو انتہائی کمتر درجے کا کام سمجھا جاتا تھا۔ یہ کوئی باعزت پیشہ نہیں تھا۔ ہسپتال اکثر گندے ہوتے تھے، اور نرسوں کو عموماً غیر تعلیم یافتہ غریب طبقے کی خواتین سمجھا جاتا تھا جو مجبوری میں یہ کام کرتی تھیں۔ ان کے کام کو اکثر گندے کام یعنی صفائی ستھرائی اور جسمانی مشقت سے تعبیر کیا جاتا تھا، جو کسی امیر گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی معاشرہ اور خاندان دونوں ہی سخت خلاف ہوں گے۔ یہ تو بہت بڑی بغاوت ہوگی اس زمانے میں۔ بالکل، ان کے خاندان نے سخت مخالفت کی۔ انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی کہ یہ ان کے سماجی رتبے کے خلاف ہے، لیکن فلورنس اپنے ارادے پر قائم رہیں۔ ان کے لیے انسانی جان بچانے اور تکلیف کم کرنے کا جذبہ کسی بھی سماجی رتبے یا تنقید سے زیادہ اہم تھا۔ جیسا کہ ذرائع میں ذکر ہے، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں صرف ایک جان بھی بچا سکوں تو میری زندگی بیکار نہیں جائے گی۔ یہ عزم انہیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا رہا۔ انہوں نے جرمنی اور دیگر مقامات پر جا کر نرسنگ کی ابتدائی تربیت بھی حاصل کی، حالانکہ اس وقت باقاعدہ نرسنگ اسکول نہ ہونے کے برابر تھے۔ پھر ان کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا: کریمیا جنگ۔ یہ 1853 سے 56 کے درمیان لڑی گئی، جس میں برطانیہ، فرانس، سلطنت عثمانیہ ایک طرف تھے اور روس دوسری طرف۔ فلورنس کو انگلینڈ میں خبریں مل رہی تھیں کہ کریمیا کے محاذ پر برطانوی فوجی بڑی تعداد میں زخمی ہو رہے ہیں، اور جنگ سے زیادہ بیماریاں اور ہسپتالوں کی خراب حالت ان کی جان لے رہی ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں فوجی ہسپتالوں کی حالت ناقابل بیاں حد تک خراب تھی۔ سکوٹائی، جو آج کل استنبول کا علاقہ ہے، وہاں قائم مرکزی برطانوی فوجی ہسپتال گندگی، انفیکشن اور بدنظمی کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ زخمی فوجیوں کو زمین پر یا گندے بستروں پر رکھا جاتا تھا۔ نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ صاف پانی،
پٹیاں، دوائیں، حتیٰ کہ بنیادی خوراک تک کی شدید کمی تھی۔ اموات کی شرح بہت زیادہ تھی۔ کچھ اندازوں کے مطابق 10 میں سے 4 فوجی زخموں کی بجائے ہسپتال کے حالات کی وجہ سے مر رہے تھے۔ یہ رپورٹس پڑھ کر فلورنس نے فوراً قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکومت سے اجازت طلب کی اور وزیر جنگ سڈنی ہربرٹ، جو ان کے خاندانی دوست بھی تھے، ان کی مدد سے 38 نرسوں کی ایک ٹیم تیار کی، جن میں سے زیادہ تر رضاکار تھیں۔ یہ ایک بالکل آپ سمجھے بے مثال قدم تھا۔ اس سے پہلے خواتین کو، خاص طور پر نرسوں کو، سرکاری طور پر جنگی محاذ پر بھیجنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فوراً کرائمیا روانہ ہو گئی۔ جب وہ اسکوٹاری پہنچے اور ہسپتال کا منظر دیکھا تو حقیقت ان رپورٹ سے کہیں زیادہ بھیانک تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ میلوں لمبے راہداریوں میں فوجی زمین پر پڑے کراہ رہے ہیں۔ ہر طرف غلاظت اور بدبو، چوہے اور کیڑے مکوڑے عام، اور طبی عملہ شدید دباؤ اور وسائل کی کمی کا شکار تھا۔ سنا ہے بہت سے ڈاکٹر اور فوجی افسران ان خواتین نرسوں کی آمد پر خوش بھی نہیں تھے۔ انہیں شک تھا کہ یہ کیا کام کر پائیں گی۔ بالکل، مزاحمت تو تھی وہاں، لیکن فلورنس مایوس ہونے یا شکایت کرنے والی نہیں تھی۔ ان کی شخصیت کی خاص بات یہی تھی، صورتحال کا تجزیہ کرنا اور پھر منظم طریقے سے عمل کرنا۔ انہوں نے آتے ہی کمان سنبھال لی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہسپتال کی صفائی کا حکم دیا۔ سینکڑوں برش خریدے گئے، دیواریں اور فرش دھوئے گئے، نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے زخمیوں کے لیے صاف کپڑوں، بستروں اور پٹیوں کا انتظام کیا۔ انہوں نے ایک باورچی خانہ قائم کروایا تاکہ فوجیوں کو گرم اور بہتر خوراک مل سکے۔ اور یہیں سے وہ چراغ والی خاتون والی بات شروع ہوتی ہے، صحیح؟ جی بالکل۔ دن بھر کے سخت کام اور انتظامی ذمہ داریوں کے بعد جب رات کو سب سو جاتے یا آرام کر رہے ہوتے، فلورنس ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیمپ اٹھائے ہسپتال کے ان میلوں لمبے تاریک وارڈز میں گشت کرتی۔ وہ ہر زخمی فوجی کے پاس جاتی، ان کا حال پوچھتی، ان کی تکلیف سنتی، کسی کو پانی پلاتی، کسی کا تکیہ ٹھیک کرتی، اور سب سے بڑھ کر ان سے ہمدردی کے 2 بول بولتی جو ان تنہا اور تکلیف میں مبتلا فوجیوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوتے۔ اندھیرے میں گھومتی یہ روشنی اور ان کی تسلی، اسی نے انہیں فوجیوں کے دلوں میں چراغ والی خاتون کا لازوال لقب دیا۔ یہ صرف جسمانی دیکھ بھال نہیں تھی، یہ ایک طرح کا نفسیاتی اور جذباتی سہارا بھی تھا۔ یہ تو واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا ان کی کوششوں کا کوئی ٹھوس، قابل پیمائش اثر بھی ہوا؟ کیا صرف صفائی اور ہمدردی سے حالات بدل گئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، حیرت انگیز طور پر ہوا۔ فلورنس صرف ایک ہمدرد نرس نہیں تھی، وہ ایک بہترین منتظم اور غیر معمولی طور پر اعداد و شمار کی ماہر بھی تھیں۔ انہوں نے اسکوٹاری میں مریضوں کے داخلے، اموات اور بیماریوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا شروع کیا۔ ان کے منظم اقدامات، صفائی، بہتر خوراک، منظم دیکھ بھال کے نتیجے میں صرف 6 مہینے کے اندر اسکوٹاری ہسپتال میں اموات کی شرح تقریباً 42% سے کم ہو کر صرف 2% رہ گئی۔ 42% سے 2%؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو یہ صرف ان کی ذاتی محنت نہیں تھی، بلکہ ایک منظم طریقہ کار تھا۔ طور پر ہمدرد تھیں، لیکن ان کا طریقہ کار انتہائی منطقی اور سائنسی تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ مسائل کی جڑ تک پہنچنے اور حل کرنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ جنگ کے بعد جب وہ واپس انگلینڈ گئیں تو انہوں نے اسی ڈیٹا کو استعمال کیا۔ انہوں نے صرف کہانیاں نہیں سنائیں، بلکہ ٹھوس اعداد و شمار پیش کیے۔ اچھا، تو جنگ کے بعد بھی ان کا کام جاری رہا؟ یہ نہیں کہ جنگ ختم ہوئی اور وہ واپس اپنی پرانی زندگی میں چلی گئیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل کام تو شاید جنگ کے بعد شروع ہوا۔ وہ ایک قومی ہیرو بن چکی تھیں، لیکن انہوں نے شہرت کو استعمال کیا نظام میں تبدیلی لانے کے لیے۔ انہوں نے کرائمیا کے تجربات پر مبنی ایک ضخیم رپورٹ تیار کی، جس کا عنوان تھا برطانوی فوج کی صحت، استعداد اور ہسپتال انتظامیہ کو متاثر کرنے والے معاملات پر نوٹس۔ اس رپورٹ میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ناقص صفائی، نکاسی آب، خوراک اور ناقص ہسپتال ڈیزائن فوجیوں کی اموات کا باعث بنے۔ اور انہوں نے اس ڈیٹا کو پیش کیسے کیا؟ کیا صرف لمبی چوڑی رپورٹیں لکھ دیں؟ کیونکہ اکثر ایسی رپورٹیں تو پڑی رہ جاتی ہیں۔ نہیں، یہیں ان کی ایک اور جدت ترازی سامنے آتی ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ اعداد و شمار سے بھرپور لمبی رپورٹیں شاید پالیسی سازوں اور سیاستدانوں کو اتنا متاثر نہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے ڈیٹا کو بصری شکل میں، یعنی ویژول فارم میں
پیش کرنے کے لیے نئے طریقے استعمال کیے۔ انہوں نے پولر ایریا ڈائیگرام ایجاد کیا، جو آج کل روز ڈائیگرام یا نائٹنگیلز روز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پائی چارٹ جیسی ایک شکل تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر دکھایا کہ زیادہ تر اموات زنگی زخموں سے نہیں بلکہ ہسپتال میں لگنے والی بیماریوں سے ہوئی تھیں۔ یہ گراف اتنے واضح اور مؤثر تھے کہ کوئی بھی آسانی سے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ سکتا تھا۔ یہ ڈیٹا ویژوئلائزیشن کا ایک ابتدائی مگر انتہائی طاقتور استعمال تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی وہ صرف ایک نرس نہیں بلکہ ایک شماریات دان، ایک محقق اور ایک پالیسی ایڈوکیٹ بھی تھیں۔ کمال ہے۔ بالکل، وہ ایک کثیر الجہتی شخصیت تھیں۔ ان کی رپورٹس اور بصری ثبوتوں نے برطانوی حکومت اور عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی سفارشات کی بنیاد پر فوجی ہسپتالوں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئیں۔ نہ صرف فوج میں بلکہ سول ہسپتالوں کے ڈیزائن، صفائی کے معیار اور انتظامی امور میں بھی ان کے کام کا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے 1860 میں لندن کے سینٹ تھامس ہسپتال میں نائٹنگیل ٹریننگ اسکول فار نرسز کی بنیاد رکھی۔ یہ دنیا کے پہلے باقاعدہ سیکولر نرسنگ اسکولوں میں سے ایک تھا جس نے نرسنگ کو ایک منظم اور قابل احترام پیشے کے طور پر قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس اسکول نے نرسنگ کے معیار کو کیسے بہتر کیا؟ مطلب کیا خاص بات تھی اس میں؟ دیکھیں، اس اسکول نے نرسنگ کو صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پروفیشن بنایا۔ یہاں داخلے کے معیار مقرر کیے گئے، نصاب تیار کیا گیا جس میں تھیوری اور عملی تربیت دونوں شامل تھیں۔ نرسوں کو نہ صرف مریض کی دیکھ بھال بلکہ صفائی ستھرائی کے اصول، مشاہدے کی اہمیت اور ریکارڈ رکھنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہاں سے فارغ التحصیل نرسیں نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں نرسنگ کے معیار کو بلند کرنے کا باعث بنی۔ فلورنس نائٹنگیل نے نرسنگ کو ایک ایسا پیشہ بنا دیا جس میں ذہانت، ہمدردی اور مہارت تینوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے عملی طور پر جدید نرسنگ کی بنیاد رکھی۔ بلا شبہ انہیں بجا طور پر جدید نرسنگ کی بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی کوششوں سے پہلے نرسنگ ایک غیر منظم اور کمتر سمجھا جانے والا کام تھا۔ ان کے بعد یہ ایک قابل احترام سائنسی بنیادوں پر استوار پیشہ بن گیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اچھی نرسنگ زندگی اور موت کا فرق ثابت ہو سکتی ہے۔ اور کیا وہ بڑھاپے میں بھی اسی طرح فعال رہیں؟ مطلب صحت تو شاید متاثر ہوئی ہوگی ان کی کریمیا کے کام سے۔ جی ہاں، اگرچہ کریمیا میں کام کرنے کی وجہ سے اور بعد میں مسلسل محنت کی وجہ سے ان کی اپنی صحت کافی متاثر ہوئی تھی اور وہ اکثر بستر تک محدود رہتی تھیں، لیکن ان کا دماغ آخر تک کام کرتا رہا۔ وہ مسلسل لکھتی رہیں، رپورٹس تیار کرتی رہیں، ہندوستان میں صحت عامہ کی صورتحال پر کام کیا اور دنیا بھر میں نرسنگ اور ہسپتالوں کے معاملات پر مشورے دیتی رہیں۔ ان کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ عمر کے ساتھ کم نہیں ہوا۔ ان کی زندگی کا فلسفہ کیا تھا؟ کیا کوئی خاص پیغام جو وہ دینا چاہتی تھیں؟ ان کا بنیادی پیغام، جیسا کہ ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے، بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ ہر انسان کی مدد کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کے لیے انسانی تکلیف کی کوئی قومیت، مذہب یا طبقہ نہیں تھا۔ ان کا کام خالصتاً انسانی ہمدردی اور خدمت کے جذبے پر مبنی تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ہر فرد کی زندگی قیمتی ہے اور اس کی بہترین ممکنہ دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ تو آج جب ہم فلورنس نائٹنگیل کو یاد کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک امیر خاندان کی خاتون نے معاشرتی توقعات کو توڑا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور اپنی ذہانت، ہمدردی اور اتھک محنت سے نہ صرف ہزاروں جانیں بچائیں بلکہ صحت عامہ کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے نرسنگ کو عزت بخشی اور ڈیٹا کو بطور ثبوت استعمال کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بالکل، ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں، بلکہ عملی منصوبہ بندی، منظم کوشش اور بعض اوقات مروجہ طریقوں کو چیلنج کرنے کی ہمت بھی ضروری ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک فرد اگر پرعزم ہو تو پورے نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف مریضوں کی دیکھ بھال کی بلکہ اس نظام کو بہتر بنایا جو دیکھ بھال فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ فلورنس نائٹنگیل نے اپنے زمانے کے مسائل کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے دستیاب وسائل بشمول ڈیٹا کو کیسے استعمال کیا اور انہوں نے مزاحمت کے باوجود اپنی اصلاحات کو کیسے نافذ کیا؟ کیا ان کے یہ طریقے ضرورت کی نشاندہی کرنا،
सबूत इकट्ठा करना, मौसर अंदाज में पेश करना और फिर हमदर्दी के साथ मुस्तकिल मिजाजी से अमल करना आज हमारे अपने मुआशरों, इदारों या हत्ता के ज़ाती ज़िंदगियों में दरपेश चैलेंजेस से निमटने में हमारी मदद कर सकते हैं? ये वो सवाल है जिस पर हम सब गौर कर सकते हैं।